السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم آج کل رمضان ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، سحری کے وقت بھی ہو اور افطاری کے وقت بھی۔ تو اب کئی لوگ جو ہے نا وہ مجھے جو کامنٹس یا سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں وہ اسلامی نوعیت کے بھی ہیں۔ کئی تو بڑے سمپل ہوتے ہیں اور کئی ذرا آپ کو سوچنے میں مجبور کرتے ہیں۔ لیکن جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ریکویسٹ کروں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو میں اپنی عقل میں اس کی یعنی مناسبت سے بات کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ فقہی بات نہیں کر رہا، تو اس کو پلیز اس کانٹیکس میں نہ لے کے جائیے گا۔ بہرحال میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ نے ایک عقل دی ہے تو اس حساب سے انسان کو سوچنا بھی چاہیے خود۔ مجھے بہت لوگ آج بھی مجھے 2-3 لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو اتنے لوگ مر رہے ہیں ان کا کیا گناہ ہے جی، اور کیا یہ اگر اب رمضان کے مہینے میں کوئی فوت ہوا تو اس کے متعلق کیا ہے، اس کو کوئی بشارت ہے کہ نہیں جنت میں جانے کی، کہ یہ بیماری سے مرا یا کیا ہوا۔ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی میزری کیوں ہے، یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی معذور ہوتے ہیں یا کسی کو بیماری ہوتی ہے یا کوئی اچھا خاصا انسان ہوتا ہے اس کو سڈنلی پتہ چلتا ہے وہ چلا گیا، کیوں چلا گیا کہ جی پتہ نہیں کوئی خوفناک بیماری ہوئی اور وہ چلا گیا۔ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بلکہ یہ نہیں جتنی بھی کائناتیں ہیں، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں۔ ہمارا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک SOP متعین کی ہوئی ہے نا، جو اس نے قرآن کریم کے تھرو، انبیاء کرام کے تھرو اور خاص طور پہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس نے ہمیں بھیجا، وہی ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اچھا، جب لوگ کہتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین حیات ہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ یہ دنیاوی ہے خدا نخواستہ یا دنیا کے قریب تر ہے تو جی وہ دین فطرت ہے۔ نہیں، فطرت سے تو ہمیں کئی باری وہ لڑنے کو بھی کہہ دیتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے اب میرا دل کر رہا ہے میں کھانا کھاؤں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں روزہ رکھنا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں سوتا رہوں، تو وہ کہتا ہے اسلام کہتا ہے نہیں اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو صبح کی۔ تو کئی چیزیں جو ہمیں بظاہر وہ اس طرح لگتی ہیں، وہ اس سے ہمیں جھنجھوڑتا ہے لا کے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک ضابطہ حیات بنا دیا ہے، یہ کائنات کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ سارے سیارے کس طرح سے چلتے ہیں، آپ دیکھیں کہ چاند، سورج، ہر ایک کی ایک اپنی خصوصیت ہے، پھر دنیا کے اندر بھی۔ اب وہ جو بیچارے معصوم لوگ ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی خود سے ایک فارم آف لائف شروع ہوئی ایبایوجینیسس سے، کہ پانی اور بجلی سے اور مٹی کے کمبینیشن سے الیکٹرک شاکس لگے تو اس سے ایمیبا بنا، یعنی بیکٹیریا بنا، پھر سنگل سیلر وہ ایمیبا بنا، اس کے بعد وہ ملٹیپل ہو گیا۔ پھر پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک گھڑی ہے، میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس طرح سے، اب اس کو جتنی مرضی زور سے بجلی ماریں، جتنے مرضی وولٹس کی بجلی ماریں اور اس میں ٹھنڈے پانی پھینکتے رہیں، میں دیکھتا ہوں کتنے سال کے بعد، کتنی دیر بعد یہ دوبارہ گھڑی بن جائے گی اور اسی سائز کی بنے گی، اور پھر وہ چھوٹے سے پیدا ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ بڑے ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ تھیوری مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا کہ جب اس نے کہا کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گیا، تو وہی ایسا ہی ہوا۔ اب بیچ میں وہ کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ کائنات کی مسٹریز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بنانے والے کو پتہ ہے۔ ہمارے لیے جوں کوئی مسٹری کھلتی جائے گی ہمیں پتہ چلتا جائے گا ہوتا کیا۔ اگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے، تو کوئی آدمی بحث کر سکتا ہے جی میں تو نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو میں کیا کروں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اگر ایک آدمی 3 سال 4 سال 5 سال صرف راتوں کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، تو اس کی جسمانی طبیعت میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور بالکل اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو سارا دن پانی نہیں پیتا، تو کوئی بات نہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، یا اسموکنگ کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی وہ تو جو لکھی ہوئی ہے تو وہ اسی طرح لکھی، بھئی تکلیف کا تو نہیں آپ کو پتہ، وہ تو آپ اپنے اوپر خود کر رہی ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے کسی چیز سے منع کیا میٹھا کھانے سے، اور پھر بھی آپ میٹھا کھا رہے ہیں، دبا کر کھا رہے ہیں، تو آپ اپنے اندر خود ایک تکلیف کی کیفیت جو ہے یا اذیت کی کیفیت جو ہے اس کو پیدا کر رہے ہیں۔ ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں، ہم انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں تو گو ان کو اللہ نے معجزوں کی طاقت دی ہوئی تھی۔ کئیوں کو بڑے جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو بیمار کو ٹھیک کر لیتے تھے، مردہ کو شاید انہوں نے زندہ کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ان کے پاس، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو معجزے بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرق کیا کہ جادوگروں کو اللہ کی قدرت سے کس طرح انہوں نے زیر کیا، یا ان کے عصا نے ان کو زیر کیا، انبیاء کرام جو تھے یا اولیاء کرام ہم سے پہلے جو تھے، ان سب کو دنیا میں مشکلیں جھیلنی پڑی ہیں۔ کسی کو جیسے جنگ احد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا، اور جنگ احد میں ایک بیسک SOP کو توڑا گیا، تو اس سے کفار نے کیسا حملہ کیا، احد کے پیچھے سے آ کے، اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کے، اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگ شہید بھی ہوئے، کتنا نقصان بھی ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی اور نصرت بھی اس کے شامل حال رہتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی مدد کرنا بھی جانتے ہوں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسی نے کہا، وہ مسجد میں جا رہے تھے، کہ جناب یہ اونٹنی کو باندھ کیوں رہے ہیں آپ؟ تو اللہ پہ بھروسہ نہیں، تو ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے، پہلے اس کو نکیل ڈالوں گا اور پھر میں اللہ کے بھروسے مسجد میں جاؤں گا۔ میں ٹرین کے آگے لیٹ جاؤں، کہوں کہ جی میری لکھی ہے تو آ جائے گی، نہیں لکھی تو نہیں آئی۔ تو یہ جو آزمائشیں آپ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، یہ کوئی بھروسے والی نہیں۔ یاد رکھیں انبیاء کرام پہ بھی آزمائشیں آئیں، کوئی مچھلی کے پیٹ میں گیا، کسی کو کوئی عجیب سی بیماریاں ہو گئیں، کسی کو کنویں میں قید کر دیا گیا، اندھے کنویں میں قید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خود وہ یتیم ہو گئے، کس عمر میں ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے بعد جو ان کی ایک لائف میں سٹرگل تھی، وہ کتنی زیادہ سٹرگل تھی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں محنت خود کرنی ہے، اور جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں، جو کائنات کے SOPs ہیں، ان کے اندر ہمیں خود رہنا ہے کہ ہم ریسٹ بھی کریں، ہم اپنی، یہ میں دنیاوی باتیں کر رہا ہوں، میں ابھی اس میں عبادت کی یا دینی بات نہیں میں کر رہا، کہ ہم جو ہے وہ جیسے ہم آپ کو احکامات ہیں کہ نیک نیتی سے کام کرنا ہے، جتنی نیک نیتی سے کسی کی اجرت دینی ہے، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، آپ نے ناپ تول میں غلط نہیں کرنا، آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، یہ سارے وہ SOPs ہیں جو آپ کو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا کر انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور یعنی یہ ساری دنیا کی نعمتیں، کائنات کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو بیجا ضائع کرنا شروع ہو جائیں۔ اگر مجھے گوشت کھانے کی اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی مجھے 4 ٹانگوں پہ چیز نظر آئے میں فائر مار مار کے اپنی تسکین کے لیے اس کا شکار کرتا جاؤں اور اس کو ختم ہی کر دوں، تو یہ غلط ہوگا۔ ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے بھوک مٹانے کے لیے۔ ہمیں اپنی یہ جو فیلنگز ہے نا کہ کسی کو مار کے آپ کو خوشی ہونی، وہ ہنٹنگ اس طرح کر کے، وہ بھی شاید جائز نہیں، مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اپنی عقل سے میں نے کہا میں بتا رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی آپ کے پاس مشکلیں ہیں، آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایک آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی مشکلوں میں آسانیاں کرتا رہے، اور دوسرا آپ نے ڈٹ کر محنت کرنی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے اور دعا بھی آپ کی شامل حال ہوگی اس میں، تو آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی کے جو سپیڈ بریکرز ہیں وہ کس طرح سے لیول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو سڑک پہ کھڈے ہیں ہائی وے پہ، وہ کس طرح خود بخود بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ چلتے چلتے آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں چھوٹی سی، کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا موٹزارٹ ہے جی، اس نے 14-15 سال کی عمر میں پہلی باری وائلن بجا کے لوگوں کو حیران کر دیا، اور کانسرٹ کے اندر یہ وہ۔ تو موٹزارٹ کا باپ ایک میوزیشین تھا اور وائلن ٹیچر تھا، پروفیشنل ٹیچر تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس نے اپنے بیٹے کو وائلن دی، اور 4 سال سے وہ 14 سال کی عمر تک اس کو روز 3 سے 4 گھنٹے اس کی پریکٹس کراتا تھا۔ تو جب تک موٹزارٹ 14 سال کا ایکچولی ہوا تو اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں گھنٹوں کی ایک ماسٹر یعنی اسپیشلسٹ وائلن پلیئر کے ہاتھوں کی اس کے پاس ٹیچنگ تھی، ٹریننگ تھی، اور گھنٹوں کی، کتنے گھنٹوں کی اس کی پریکٹس تھی۔ تو جب اس نے وہ بجایا تو لوگ حیران رہ گئے۔ تو وہ 14 سال کا بچہ ضرور وہ وائلن بجا رہا تھا، لیکن وہ 10 سال کی محنت اور مشقت کے بعد بجا رہا تھا۔ اسی طرح آپ اور سکسیسفل لوگوں کو دیکھیں کہ کس ایج میں انہوں نے کتنا کام کرنا شروع کیا،
تو پھر اس کے بعد آپ کو ان کی سکسیس میں پھر آپ کو ان کی محنت پہ رشک ہوگا. محنت کریں, اپنے زور بازو پہ اعتبار کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں صرف فتح اور نصرت دے. اس چینل کو سبسکرائب کریں. until the next time, اللہ حافظ.